بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہودی دراصل کون ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے، اور یہودی مذہب کیسے شروع ہوا، اور یہودی مذہب آخر مسلمانوں سے چاہتا کیا ہے، یہودی لوگوں نے اپنے سینے میں کون سا راز چھپا رکھا ہے، اور یہودی لوگ کون سی پرانی نشانیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، دراصل یہودی قوم ایک ایسی بری قوم رہی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال تک اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری۔ جان لیجئے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نام کی اس قوم کی ابتدا ہوئی، اور اس یہودی قوم کی ہمیشہ سے ہی جھگڑا فساد کرنے کی عادت رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکار قوم پر لعنت کی ہے، یہاں تک کہ اس بنی اسرائیل نام کی دھوکہ باز قوم کی پوری کہانی قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس دھوکے باز قوم کو حکومت سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ حکومت مسلمانوں کو سونپ دی گئی۔ دنیا بھر کی قوموں میں سے یہودی ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا مجرم ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک کو غور سے سمجھنے پر یہودیوں کا جو جرم کھل کر سامنے آیا ہے، اس ویڈیو میں مکمل دیکھنے کے بعد آپ خود بخود اسے جان لیں گے۔ پیارے دوستو، یہ قوم ہمیشہ وعدے کے خلاف کام کرتی تھی، اور بالآخر طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کا وعدہ خلافی والا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ لوگ نعوذ باللہ قرآن پاک کی آیات کو ٹکرا کر اپنے گانے بجانے کا شوق پورا کیا کرتے تھے، دوسروں کو نیکی کرنے کا کہتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ان کو فرعونیوں سے بچانے اور سمندر میں راستہ دیے جانے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرتے تو اس دوران اس قوم کے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے میں لگ جاتے۔ ان کی اس حرکت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو یہ لوگ سن کر حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم سن کر اس کو ماننے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح حکم لے کر آئیے، اور اس طرح سے ان لوگوں نے 5 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بھیجا، اور ایسا صرف اس لیے تھا کہ یہ لوگ گائے کی قربانی کرنے سے، یعنی گائے کو ذبح کرنے سے بچنا چاہتے تھے۔ یہ لوگ کھلے عام کہتے تھے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں بغیر محنت کیے آسمان سے کھانا بھجوانا شروع کیا تو ان لوگوں نے ضد کر کے اس کھانے کا سلسلہ بند کروایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، جیسا کہ سبزیاں، اناج، دالیں اور پھل وغیرہ اس زمین میں ہی اگا دیا جائے۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کے لیے ریگستان کی کڑک دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بادلوں کا سایہ کیا جاتا تھا، لیکن اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بستی میں داخل ہوتے وقت معافی مانگنے کا بھی حکم دیا، اور اس حکم کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن بنی اسرائیل نام کی اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار کیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس بستی کے لیے 12 مختلف قبیلوں کے لیے الگ الگ پانی کے چشمے جاری کیے تھے، تاکہ ان لوگوں کے درمیان میں پانی کی وجہ سے کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو۔ لیکن اس احسان کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی برائی کرتے رہے، یہاں تک کہ آسمان سے بھیجے گئے پیغمبروں کو قتل کرنے اور انہیں پھانسی پر لٹکانے سے بھی باز نہ آتے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا منصوبہ بھی انہی لوگوں نے بنایا تھا۔ پیارے دوستو، یہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک من گھڑت بیانیہ بنا رکھا تھا کہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بنی اسماعیل کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن مانتے تھے، اس لیے کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان لوگوں کے منصوبے کی خبر وحی کے ذریعے اللہ کے نبیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ خود پسندی اور غرور کے مارے یہ لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبوت کے لیے کسی غلط انسان کو چن لیا ہے، معاذ اللہ۔
اسی طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی مجلس میں ان کے کسی آدمی کے منہ سے سچی بات نکل جاتی تو وہ بعد میں اسے برا بھلا کہتے تھے اور بڑے دعوے سے اس قوم کے لوگ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور جہنم کی آگ ان کو نہیں چھو سکے گی۔ حالانکہ اس یہودی قوم کے آپس کے جھگڑے بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے اور یہ آپس میں مار پیٹ بھی کرتے تھے اور قبلے میں جا کر قبیلے کے لوگوں کو بستیوں سے بھی نکال دیا کرتے تھے، اور بالکل ایسا ہی اب یہ لوگ فلسطینیوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی یہ لوگ ایک نبی کے آنے کی بات کیا کرتے تھے اور مدینے والوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کو آنے دو، ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ لیکن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد وہی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلے دشمنوں میں سے ایک ہو گئے، اور تو اور یہ لوگ جادو بھی سیکھتے اور سکھاتے تھے، اور اسی جادو سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور فساد کروا دیتے تھے، اور اس جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی جوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دور تک جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار ان یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار چٹانوں کے ذریعے سے زخمی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ نبی نہیں مانتے تھے بلکہ ایک بادشاہ سمجھتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ لوگ اپنے پیغمبروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال قریت کر کیا کرتے تھے، اور اپنے ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ کام کرنے کے لیے اکساتے تھے، لوگوں کو ہمیشہ سچائی کے راستے اور حق کے راستے سے روکتے تھے، اور لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے تھے۔ یہودیوں نے 2 مرتبہ اس زمین پر بہت بڑا جھگڑا اور فساد برپا کیا۔ دوستو، یہ لوگ دوسرے یہودیوں کی بیویوں کے ساتھ تانگ جانگ کرنے اور خود ان پر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ بدکاری اور زناکاری کرنے کا الزام بھی لگاتے تھے، اور ایسا گھٹیا کام کرنے میں یہ لوگ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین کے حکمران کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا تو ان یہودی قوم کے لوگوں نے ہی کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، وہاں پر آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم تو فی الحال یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ بات کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کتاب پڑھتے ہیں اور زبان کا الٹ پھیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ کچھ ایسا پڑھ رہے ہیں کہ وہ کتاب ہی کی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان یہودیوں کی گستاخیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھیں کہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہے، اسے صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ ان میں سے ایک جماعت یہ کہنا چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جبکہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم تھی، لیکن ان کے اپنے گھنونے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت سے ہٹا دیا۔ دوستو، یہودی کیونکہ قرآن پاک کو نہیں مانتے، اس لیے وہ یہ بات نہیں جانتے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ لوگ آج بھی خود کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بہت سارے انعامات سے نوازا ہے، اور انہی میں سے ایک تابوت سکینہ بھی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو نیکی اور بلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا،
نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم اور پیارے دوستوں، گزارش ہے کہ ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی سا بھی نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔